السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس منڈے مارکیٹ اوپننگ پریویو کے حوالے سے۔ کل ہمارے پاس جو ڈیٹ ہو جائے گی وہ ہوگی 7 نومبر۔ پچھلے ہفتے بہت ساری رپورٹیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں اور خاص طور پہ جو بڑی بڑی امپورٹنٹ رپورٹیں تھیں وہ تھی امریکہ کے سینٹرل بینک کا انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ، اس کے بعد برطانیہ کے انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ۔ ان تمام بینکوں نے اپنے انٹرسٹ ریٹ میں 75 بیسس پوائنٹ انکریمنٹ لگانے کے بعد امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ ہو گیا 4% اور برطانیہ کا انٹرسٹ ریٹ ہو گیا 3%۔ اور یہ بھی جیسا آپ کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ 75 بیسس پوائنٹ جو برطانیہ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے یہ 33 ایئرز میں پہلی بار بڑھایا ہے۔ اتنا زیادہ ڈراسٹک اپ سائڈ موو پہلے کبھی نہیں آئی ان 33 ایئرز میں۔ تو بہرحال پوری دنیا میں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ لیکن پوری دنیا میں اگر ہم ایک اکانومی کو چیک کریں جس میں انٹرسٹ ریٹ کو نہیں بڑھایا جا رہا ہے اور جو انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ فالو دا کراؤڈ والا جو سچویشن ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے جاپنیز اکانومی میں۔ جاپنیز اکانومی میں یعنی بینک آف جاپان کا انٹرسٹ ریٹ اس وقت بھی -10 بیسس پوائنٹ چل رہا ہے، یعنی 10 پیسے مائنس۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 7-8 مہینوں میں امریکہ نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 0 سے لے کے 4% پہ لے آیا۔ اسی طریقے سے برطانیہ بھی تقریباً 0 سے 3% پہ آ گیا، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کی جو انٹرسٹ ریٹ کی کہانی ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف چل رہی ہے۔ لیکن صرف اور صرف بینک آف جاپان اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جو دوسرے بینکوں نے جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ڈالر کا جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، برطانیہ کرنسی میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا، اور ادر کرنسیز جن کنٹریز میں انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اچھا، اس اضافے کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ جناب پوری دنیا میں انفلیشن بہت بڑھ گیا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، افراط زر میں اضافہ ہوا ہے، یہ جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ ہم نے دیکھا کہ بڑھا اور مارکیٹوں نے کافی اس کو پازیٹیو لیا، اور خاص طور پہ وہ پرٹیکولر کرنسی چاہے آپ برٹش پاؤنڈ کی بات کریں یا یورو کی بات کریں تو اس میں کچھ ہمیں کمپیریٹیولی تیزی دیکھنے میں آئی۔ لیکن اس وقت ہماری پوری توجہ پوری دنیا کی اکانومی اور جو بڑے بڑے تجزیہ کار بیٹھے ہیں وہ جاپنیز اکانومی کو واچ کر رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پوری دنیا اپنے انٹرسٹ ریٹ 0 سے 4%، 5%، 3% پہ آ گیا ہے تو وائی جاپنیز اکانومی جو ہے وہ اپنے شرح سود میں اضافہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ لیکن جو میں تازہ ترین خبریں دیکھ رہا تھا اور وہ میں نے اس کا مطالعہ کیا، اس میں ایک انفلیشن ریٹ کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ پہلو دکھائی دیا ہے کہ جاپنیز اکانومی میں انفلیشن ریٹ جو کہ ان کا ٹارگیٹڈ 2% رہا وہ ہو گیا 3%، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 سال کی بلند ترین سطح پہ جاپان کا جو انفلیشن ریٹ ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے 8 سال میں پہلی بار۔ تو یہاں پر یہ تھوڑی سی انڈیکیشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ بینک آف جاپان جو کہ اس کی جو ڈیفائنڈ ڈیٹ ہے وہ تو 15 دسمبر ہے، لیکن مائٹ پاسبل جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے جاپنیز اکانومی میں کہ جناب وہ بھی اپنے شرح سود میں اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں توجہ رکھنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا جاپنیز اکانومی میں انٹرسٹ ریٹ کب اور کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 32 ایئرز کے لوئسٹ لیول پر جاپنیز ین ورسز US ڈالر چل رہا ہے، جو کہ 152 تک چلا گیا، ابھی 150 اور 149 کے لگ بھگ مارکیٹ چل رہی ہے۔ لیکن ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو جاپنیز ین میں اسٹک ہیں، جنہوں نے پرچیزنگ کی ہوئی ہے اور وہ اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جاپنیز ین میں ایک ڈراسٹک اپ سائڈ موو آئے گی اور وہ اسٹرانگ ہوگا ورسز US ڈالر، اس کی امیدوں کو ہم خارج از امکان نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طریقے سے پوری دنیا میں شرح سود میں اضافہ ہو رہا ہے، جاپنیز اکانومی میں بھی اگر انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا گیا، چاہے وہ ایٹ سڈن انٹرسٹ ریٹ اضافہ کیا جائے یا -10 پیسے کو ختم کر کے 0% کر دیا جائے یا 10 بیسس پوائنٹ پلس کر دیا جائے، تو جاپنیز ین میں اسٹرانگ جانے کی امیدیں وابستہ رہیں گی۔ تو بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ کینیڈین ڈالر ہو، آسٹریلین ڈالر ہو، آپ کا یورو ہے، اسٹرلنگ ہے، یہ تمام کرنسیز میں ایک پلس نوٹ دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ یہ تمام اکانومیز اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن صرف اور صرف ایک واحد اکانومی ہے جو کہ جاپنیز اکانومی ہے، وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ فی الحال نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال یہ تو تھوڑا یہ ہفتہ جو کل سے شروع ہو جائے گا، اس میں سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ تو میں آپ کو بتا دوں
کہ کل پاکستانی وقت کے مطابق مارکیٹیں 4 بجے صبح کھلیں گی. پہلے 3 بجے کھلتی تھیں, اب وہاں پر گھڑیاں 1 گھنٹے پیچھے ہو گئی ہیں, تو پاکستان میں 1 گھنٹے کے بعد بازاریں کھلیں گی, اور اب پاکستان کا ٹائم جو ہے وہ 4 AM ارلی مارننگ ہوگا. تو بہرحال یہ بھی آپ لوگ نوٹ رکھیے گا کہ مارکیٹیں آج سے جلدی کھلیں گی 1 گھنٹے قبل, کیونکہ ونٹر ٹائمنگ سے سٹارٹ ہو چکے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ پہلو ہے, جو امپورٹنٹ خبریں ہیں, وہ ہیں اس ہفتہ اہم ترین امریکہ میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشن. بروز منگل 8 نومبر کو امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن منعقد کیے جا رہے ہیں, اور اس کی جو رپورٹ ہمارے پاس ملی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ہے, اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ آئندہ 2 سال تک ان کی پارٹی ریپبلکن پارٹی رول کرے گی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو میں, اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ کامیابی ہو سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر منگل کو ہونے والے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی یعنی ریپبلکن پارٹی جیت جاتی ہے, تو آئندہ کا لائے عمل اختیار کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ سیکنڈ ٹرم کے لیے پریزیڈنٹ شپ کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو رہے گا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے جب سے یہ مسٹر جو بائیڈن صاحب آئے ہیں, ان کی پاپولیرٹی میں اتنا خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. کہا یہ جا رہا ہے, جو ڈیفرنٹ پول ہو رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ جو اپنے جو بائیڈن صاحب ہیں وہاں کے پریزیڈنٹ, ان کی پاپولیرٹی تقریباً 40% پہ آ گئی ہے, یعنی 50 اور 55% جو تھی وہ ڈکلائن کر گئی ہے. تو بہرحال بہت زیادہ قوی امکانات ہیں کہ آئندہ 2 سال ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو, جو ان کا لوور ہاؤس کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس کے اندر, یا جس کو ہم کانگریس بھی کہتے ہیں, کانگریس ظاہر جو ان کی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو ہے اور سینٹ ہے, ان کو سب کو ملا کے کانگریس کہا جاتا ہے. کانگریس میں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو میں جو اکثریت ہوگی وہ ریپبلکن پارٹی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. بہرحال یہ ہمیں منگل کو پتہ چلے گا, تو اس کے بھی اثرات مارکیٹوں میں کچھ نہ کچھ آئیں گے. اچھا, اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس خبر سامنے آنے والی ہے وہ ہے جمعرات اور جمعے کو. جمعرات کو امریکہ کی CPI کی رپورٹ ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس کی, جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ خبر ہوتی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ فگرز ہوتے ہیں, جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آئندہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں کیا مزید اضافہ 75 بیسس پوائنٹ ہی کرے گا یا 50 بیسس پوائنٹ کرے گا. تو بہرحال پوری دنیا کی جو نگاہیں ہیں وہ جمعرات کی اس خبر پہ لگی رہیں گی کہ CPI کی جو رزلٹ ہے وہ امریکہ کا کیا آتا ہے. انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ یہ خبر ہوتی ہے, اور ظاہر ہے اس سال کا آخری میٹنگ دسمبر میں ہوگی FOMC امریکہ کے سینٹرل بینک کی, اور اس کی انڈیکیشن ہمیں یہاں سے مل جائے گی کہ کنزیومر پرائس انڈیکس اگر پازیٹیو شو کرتا ہے تو امریکہ آئندہ بھی اپنے شرح سود میں اضافہ کر سکتا ہے. تو یہ تمام جو سینیریو ہے, آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ماں سوائے جاپان کے. بینک آف جاپان اپنے انٹرسٹ ریٹ کو نہیں بڑھا رہا, اور وہ کہتا ہے کہ وی ڈونٹ فالو دا کراؤڈز. اچھا, اس کے علاوہ فرائیڈے کو پھر ہمارے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئے گی. برطانیہ کی GDP کی رپورٹ ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ میں ریسیشن کا جو فیئر ہے وہ کنفرم ہو جائے گا فرائیڈے کو, کیونکہ وہاں کی جو اکانومی اور پولیٹیکل سینیریو ہے وہ بڑا دگرگوں ہے, خراب ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 مہینوں میں وہاں پر 3 وزرائے اعظم تبدیل ہو چکے ہیں. پہلے بورس جانسن تھے, پھر مس لز ٹرس آئیں, اور اب وہاں پہ بھارتی نژاد مسٹر رشی سونک وہاں کے وزیر اعظم ہیں. تو بہرحال یہ ایک انسرٹینٹی پریویل کر رہی ہے, لیکن یہ فرائیڈے کو رپورٹ آئے گی. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پاس کل مارکیٹ اوپننگ کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پازیٹیو خبریں دکھائی دے رہی ہیں, اور خاص طور پہ آج ہمارے پاس جو اتوار کو تداول آل شیئر جو اسرائیل کی مارکیٹ ہے, سعودی عرب کی مارکیٹ ہے, اور TA35 جو کہ اسرائیل کی مارکیٹ ہیں, یہ دونوں 0.67%, 0.7% پازیٹیو کلوز ہوئی ہیں. تو یہاں سے ہمیں انڈیکیشن ملتی ہے کہ کل صبح کھلنے والی امریکہ کی S&P, ڈاؤ جونز, نیسڈیک پازیٹیو نوٹس میں کھل سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی جو امپورٹنٹ ہمارے پاس جو آئٹم ہے دیٹ از گولڈ, سونا, چاندی اور کروڈ آئل کی پرائسز کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی 1680 کا بڑا امپورٹنٹ کروشل ریزسٹنس لیول آپ کو دیا تھا. مارکیٹ نے جو فرائیڈے کو کلوزنگ دی ہے وہ 1685 پہ بند ہوا ہے, اور اسی طریقے سے کروڈ آئل کی پرائسز بھی 92.55 پہ بند ہوئی, جو کہ ملٹی منتھس کے ہائی ہیں.
اچھا، اب سونے کی قیمت چونکہ 1680 کے اوپر بند ہوئی ہے تو اس میں تیزی کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں آن ٹیکنیکل گراؤنڈ، اور ایز ویل ایز کہ جس طریقے سے جو ابھی رزلٹ آنے والے ہیں اور جو یوکرین اور روس کا مسئلہ ہے، ان بیسس پہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ظاہر ہے سلور بھی اس کو فالو کرتا ہے، کاپر میں بھی اس میں تیزی آ سکتی ہے کیونکہ سٹاکس میں بھی تیزی رہی۔ اچھا، کروڈ آئل کی پرائسز میں مزید تیزی کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ زیرو کووڈ پالیسی میں ریلیف مل سکتا ہے چائنیز اکانومی میں۔ چائنیز اکانومی پچھلے 2-2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے وہاں پر لاک ڈاؤن، شٹ ڈاؤن کے جو سلسلے ہیں وہ ابھی تک وہاں برقرار ہیں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس زیرو کووڈ پالیسی میں ریلیف ملے گا، اس کو ایزی کیا جائے گا۔ جب ایزی کیا جائے گا تو اکانومی فل فلیج اگر کھل جاتی ہے تو ظاہر ہے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، تیل کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے امکانات موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ تیل کی قیمتیں اس وجہ سے بھی اوپر جا سکتی ہیں کہ سردیوں کا موسم تقریباً شروع ہو چکا ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ یورپ میں تیل کی جو کمی ہے، جو کہ روس نے وہاں پہ جو نوزل اس نے کم کیے ہوئے، ان بیسس پہ آئل انرجی کی قیمتوں میں اضافے کے امکانات موجود دکھائی دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ہوپ فلی اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا۔ بہرحال امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ کل مارکیٹیں 1 گھنٹہ لیٹ کھلیں گے کیونکہ ونٹر سیزن، ڈے لائٹ سیونگ ٹائم شروع ہو گیا ہے، اور گولڈ، سلور اور اسٹاکس، کرنسیز میں تیزی دکھائی دیتی ہے کیونکہ فرائیڈے کو مارکیٹیں جو بند ہوئی تھیں وہ ہائر نوٹس پہ بند ہوئی تھیں، اور فالو تھرو میں مارکیٹیں اوپر کی طرف جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے۔ آپ سے جاتے ہوئے گزارش، اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن، اور دوسرا جو پیج ہے www.yasinanalysis.com، اس کو آپ جلد از جلد جوائن کریں۔ اس اسکرین پہ آپ کو ایک چھوٹا سا آئیکن دکھائی دے گا بل کا، اس کو آپ پریس کریں تو آپ ویب پیج پہ پہنچ جائیں گے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔